تو وصال رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سیدہ زہرا پاک دن بدن آپ کمزور ہوتی جا رہی تھی رسول اللہ کی جدائی کے اندر، اور رسول اللہ کا ارشاد بھی تھا کہ فاطمہ تو سب سے پہلے میرے ساتھ ملاقات کرے گی، اور اس بات کا آپ نے اظہار ابو بکر صدیق کے پاس جا کے وہاں تشریف لے گئی، چونکہ ابو بکر صدیق آپ کے لیے ایک نانا کی جگہ تھے، تو تشریف لے گئی، وہاں جا کے آپ نے ابو بکر صدیق کے سامنے اس روایت کو بیان کیا۔ مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ داخلت فاطمہ تو علی ابی بکر فقالت اخبرنی رسول اللہ، کہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ابو بکر صدیق کے پاس گئی اور جا کے کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے یہ خبر دی ہے، کس بات کی؟ کہ انی اول اہلہ لحوقا بہ، کہ اہل بیت میں سے میں وہ پہلی ہوں جو رسول اللہ کے ساتھ ملاقات کروں گی۔ بیمار ہو گئیں وصال سے پہلے، تو ان دنوں میں آپ کی خاص خدمت جو ہے تیمارداری، وہ جس خاتون نے کی اس خاتون کا نام ہے اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ جو بی بی تھیں یہ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ رسول جو تھے ان کی زوجہ تھی، ان کے نکاح کے اندر تھیں، تو اتنا گہرا تعلق تھا حضرت ابوبکر صدیق کی زوجہ کا فاطمہ زہرا کے ساتھ، تو پتہ چلا کہ بالکل ان کی آپس میں محبت تھی، کوئی اختلاف یا رنجش ناراضگی نہیں تھی۔ اور یہ بات جو ہے یہ کتابوں کے اندر موجود ہے، امالی توسی کے اندر یہ بات موجود ہے، جلاء العیون وغیرہ کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اسماء بنت امیس جو زوجہ اس وقت ابوبکر صدیق تھیں، وہ فاطمہ زہرا کی خدمت کر رہی تھی، علی المتشر خدا کے ساتھ تعاون کر رہی تھی، چونکہ فاطمہ زہرا کے جو اولاد تھی آپ کے بیٹے بیٹیاں تھیں، حسنین کریمین، زینب، ام کلثوم، وہ چھوٹے چھوٹے تھے، تو آپ بیمار ہو گئی، تو اس وقت جس بی بی نے خاص خدمت کی وہ کون تھی؟ زوجہ ابو بکر صدیق اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو حضرت فاطمہ زہرا نے اپنی اس بیماری کے دنوں میں علی المتشر خدا کو یہ وصیت کی، کہا کہ علی میرے بعد میری جو بہن ہے زینب، اس کی بیٹی امامہ، اس کے ساتھ آپ نکاح کر لینا۔ تو علی المتشر خدا نے فاطمہ زہرا کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے امامہ سے نکاح کیا، اور یہ بات فروع کافی کے اندر بھی موجود ہے۔ اور جس وقت فاطمہ زہرا بیمار تھی اس وقت کتاب سلیم بن کیس کے اندر ہے کہ علی المتشر خدا 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھا کرتے تھے، یعنی ابوبکر صدیق کے پیچھے۔ تو شیخین جو ہے قریبین ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ دونوں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیمار پرسی کرتے اور علی المتشر خدا سے پوچھتے، بتائیں بنت رسول فاطمہ زہرا کیسی ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اور سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ خوف دامنگیر تھا کہ میں جب میرا جنازہ اٹھایا جائے گا تو میرے کفن پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے، یہ آپ کی حیا کا عالم ہے۔ تو اسماء بنت امیس ہی کہنے لگیں کہ ہم حبشہ میں گئے تھے جب یہ حضرت جعفر طیار کی نکاح میں تھیں اور ہجرت حبشہ انہوں نے کی۔ یہ اسماء بنت امیس پہلے جعفر طیار کی نکاح میں تھیں، وہ جنگ موطا میں شہید ہوئے، تو بعد میں ابو بکر صدیق کے نکاح کے اندر آئیں۔ تو آپ کہنے لگیں، عرض کرنے لگیں کہ بی بی پاک پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے دیکھا حبشہ کے اندر کہ لوگ میت کو چارپائی پہ جب رکھتے ہیں تو ساتھ شاخیں گاڑ کے اس طرح بنا کے خیمہ کی شکل کی چیز بنا کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں۔ تو سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے بنا کے دکھائیں، انہوں نے بنا کے دکھایا تو سیدہ زہرا خوش ہو گئیں، آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے۔ تو بالآخر سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 3 رمضان المبارک 11 ہجری منگل کی رات کو وصال فرمایا۔ آپ کی عمر مبارک تقریباً 28 یا 29 سال تھی، اور یہ چونکہ رسول اللہ کی آخری نشانی تھی اولاد میں سے، اس وجہ سے پورے مدینے کے اندر خبر پھیل گئی اور پورا مدینہ جو ہے وہ غم کے اندر ڈوب گیا، اور گویا کہ ان پہ دکھ کا غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا کہ رسول اللہ کی آخری نشانی جو ہے وہ بھی ہم سے رخصت ہو چکی ہے۔ اور پھر خواہش تھی صحابہ اکرام کی کہ ہم جنازے میں شریک ہوں۔ جب آپ کی نماز جنازہ کا وقت آیا تو اس وقت ابو بکر صدیق عمر فاروق بھی نماز جنازہ کے اندر موجود تھے۔ جن روایات میں یہ ہے کہ وہ حضرت علی نے انہیں خبر نہ دی، یہ لوگوں کا اپنے کارنامے ہیں، زوری کے اضافے ہیں، ادراج ہے جو اس کی عادت ہے۔ جو صحیح روایات ہیں اہل سنت کے ہاں مقبول ہے، ان کے اندر بالکل واضح ہے، متعدد کتب کے اندر موجود ہے،
اور اہل بیت کے جو افراد ہیں، ابن عباس ہیں، حضرت امام جعفر صادق ہیں، باقر ہیں اور زین العابدین ہیں، انہوں نے اس طرح کی روایات کو آگے روایت کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ہی سیدہ زہرا پاک کی نماز جنازہ پڑھائی، اور شرح ابن ابی الحدید کے اندر بھی یہ اس نے تسلیم کیا کہ بالکل اسی طرح ہے، فاطمہ زہرا کی نماز جنازہ ابوبکر صدیق کا ہی حق تھا، انہوں نے ہی پڑھائی ہے۔ تو یہ میرے ہاتھ میں ہے الریاض الناظرہ، تو اس کے اندر یہ روایت موجود ہے ابوبکر صدیق کے، جہاں ذکر ہے کہ ابوبکر صدیق نے ہی سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ پڑھائی۔ روایت کے اندر ہے کہ حضرت امام جعفر صادق روایت کرتے ہیں امام باقر سے، وہ زین العابدین سے، علی بن حسین سے، کہ ماتت فاطمہ تو بین المغرب والعشاء فحضرها ابو بکر و عمر عثمان و زبیر و عبد الرحمن ابن عوف فلما وضعت لیصلی علیہا، کہ مغرب اور عشاء کے درمیان آپ نے وصال فرمایا، تو ابو بکر، عمر، عثمان، زبیر، عبد الرحمن بن عوف یہ سارے حاضر تھے۔ تو جب آپ کا جنازہ رکھا گیا تاکہ نماز جنازہ پڑھی جائے، قال علی تقدم یا ابا بکر، حضرت علی مستشار خدا نے ابوبکر صدیق سے کہا کہ آگے ہوئیں اور نماز پڑھائیں۔ ابوبکر صدیق فرمانے لگے وانت شاہد یا ابا الحسن، اے علی آپ موجود ہیں تو کیا میں نماز پڑھاؤں؟ قال نعم، فرمایا ہاں، تقدم، آپ آگے ہوں، فواللہ لا یصلی علیہا غیرک، اللہ قسم آپ کے سوا کوئی نماز نہیں پڑھائے گا۔ فصلی علیہا ابو بکر رضی اللہ عنہم اجمعین ودفنت لیلا، تو ابوبکر صدیق نے نماز پڑھائی اور رات کو آپ کو دفن کر دیا گیا۔ تو یہ بالکل واضح ہے الحمدللہ اہل سنت کا مسلک جو ہے کہ آل و صحاب کے آپس میں اس طرح کے اختلافات نہیں تھے کہ جو دشمنی کا باعث بنے یا کدورت کا باعث بنے، کہ جن کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب علی المتشر خدا 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، ابوبکر صدیق کے ساتھ رہنے والے، پاس بیٹھنے والے، مشیر ہیں، وزیر ہیں، ساتھی ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں، ان کی شانیں بیان کرنے والے ہیں، اپنے سے افضل انہیں فرمانے والے ہیں، اپنے بچوں کو ان کے نام پہ نام رکھنے والے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے آپس میں کوئی اس طرح کی عداوت دشمنی تھی؟ الحمدللہ اہل سنت کا مسلک روز روشن کی طرح عیاں ہے، واضح ہے، قرآن مجید سے، سیرت اہل بیت سے اور امت کے اتفاق اجماع سے اہل سنت کا جو نظریہ ہے بالکل صاف و شفاف ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام کی آل اصحاب رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہمیں غلامی محبت عطا فرمائے، سواد اعظم اہل سنت کے طریقے پہ قائم و دائم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔